یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے۔ بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، جب مسٹر ہیمپر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاش کو میں انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ دھن ناری بھی دے، کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دے، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دے۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت، بہت کچھ ہم نے برداشت، ہمارے ساتھ ان 2-4 اشیاء میں تھوڑا کچھ نہیں ہوا، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر لیں تو میرے پلے رہتا ہی۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے، اور اتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران کے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دلاویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے دیجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک کر کے ان کا سامان حاجیوں کو قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان خریدا تھا۔ جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوئی جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دیا۔ اور پھر پڑھے تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی، خیمے کی چوک سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتی، اور جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لی، آنکھوں کی آگ نکلی، پھر محاذ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ کو ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد کو دی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار، بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا بنا کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے، جسے آپ خوراک دیتے ہیں پانی کو، اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتا، تمہیں آزاد کیا۔ لیکن جب دیجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے بڑھ گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچا۔ 40 لوگوں کو نے ہمارا لیے پیچھے تھے، خزانے میرے پیچھے آ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا۔ پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ کرتے ہیں جن کو
کہا بلاؤ۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا، کوئی آثار نہیں، قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہا، سارا دن مٹی نکال کے رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا، حضور نور الدین کو ملے اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ گئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، وہ روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیام ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہو، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے باہر آؤں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہوا وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، مسجود الملائک انسانیت کا نقطہ آغاز ابو البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ نمرود کی آتش میں بھی ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے، یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے، اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے۔ اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ رفعت ہے ہمارے آقا و مولا کی، یہ حضور کی عظمت و رفعت ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کی گئی۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا